بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ آج کے لیکچر میں ہم رموز اوقاف کو ڈسکس کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب، جس میں رموز اوقاف کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اوپر یہ جو بلیک سا باکس بنا ہوا ہے، جو بلیک بورڈ کی علامت کے طور پہ ہے اس پیج پہ، اس میں رموز اوقاف کی تعریف دی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو انگریزی میں رموز اوقاف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پنکچویشن۔ پنکچویشن مارکس آپ نے انگریزی میں بھی پڑھے ہوں گے۔ قریب انگریزی میں جو علامتیں پنکچویشن مارکس استعمال ہوتے ہیں وہی اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ ایک دو اضافی ہیں، ان کی وضاحت میں ساتھ میں کر دوں گا۔ رموز لفظ رمز کی جمع ہے، اور رمز کا معنی ہے اشارہ یا علامت، اور اوقاف وقف کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ٹھہراؤ یا فاصلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ رموز اوقاف تعریف اب دیئے ان نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے میں اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کریں اور پڑھنے والے کو کم و بیش وقفے کا احساس دلا کر اس کا صحیح مطلب اخذ کرنے میں مدد دیں۔ پنکچویشن مارکس یا رموز اوقاف کی مدد سے آپ کسی بھی زبان میں جملے کا، اور جملے مل کے چونکہ عبارت بنتے ہیں تو پھر عبارت کا بھی آپ درست مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال جو آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے وہ یوں دے دیتا ہوں، روکو مت جانے دو۔ اب اگر روکو کے بعد کاما ڈال دیا جائے یعنی ٹھہراؤ ہو تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی کو روکنے کی بات کی گئی ہے کہ اسے روکو مت جانے دو۔ اور اگر مت کے بعد، روکو مت کے بعد کاما ڈال دیا جائے تو پھر بن جاتا ہے روکو مت جانے دو، یعنی کسی کو چلے جانے دو، اسے روکو مت۔ اب یہ ایک ہی جملہ ہے، روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو، لیکن رموز اوقاف کی مدد سے ہی اس کا درست معنی ہم معلوم کر سکتے ہیں، اس کے درست معنی تک، اس کے درست مفہوم تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اگر پنکچویشن یا رموز اوقاف کا استعمال نہ ہو تو ہم اس کے درست اور صحیح بر موقع بر محل جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس مثال سے یقیناً آپ کو رموز اوقاف کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تعریف ہم نے رموز اوقاف کی دیکھ لی ہے۔ جو علامات اردو میں رائج ہیں، چند ایک جو اہم ہیں، وہ آپ کے لیول تک جن کو پڑھانا ضروری ہے ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی علامت ہے ختمہ۔ ختمہ اردو میں نیم البدل ہے فل سٹاپ کا۔ انگریزی میں جس جگہ پہ فل سٹاپ استعمال ہوتا ہے اس کے متبادل کے طور پہ اردو میں ختمہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ختمہ ڈیش کو کہتے ہیں، ڈیش جو ہم ہر جملے کے آخر میں استعمال کرتے ہیں اور اسے ہم خود ڈیش کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے دراصل اردو میں ختمہ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ہر جملے کے خاتمے پر جو علامت لگائی جاتی ہے وہی ڈیش، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ ختمہ دو جملوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت ہے سکتہ، اور انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کاما۔ یہی علامت ایک ہے، اردو میں سے سکتہ کہتے ہیں، انگریزی میں سے کاما کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی الٹی واو جیسی، چھوٹی واو ایک بڑا مکمل ایک حرف ہے، واو سے تھوڑی سی چھوٹی الٹی علامت ہوتی ہے، واو سے یعنی الٹ۔ تعریف دیکھتے ہیں
جب کسی جملے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے تو اس کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اب جملے میں تھوڑے سے مختصر، انتہائی مختصر ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے، سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے سکتہ یا کامہ کہتے ہیں۔ یہ نشان ایک چھوٹی سی الٹی واو کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ اس سے جملے کے بعد اجزاء کو جدا جدا رکھنے اور عبارت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے استعمال کے چند نمونے دیکھیے۔ اچھا، نیچے اب اس نے تقریباً 6-7 نمونے دے دیے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ میں ان 6 علامتوں کو پڑھانے کی بجائے آپ کو سمپل سی وضاحت دے دیتا ہوں کہ جب ایک جملے میں ایک سے زائد اسماء، 2 یا 2 سے زائد اسماء استعمال ہو رہے ہوں جن کے درمیان میں اور نہ آئے، اینڈ اور، ان اسماء کو علیحدہ کرنے کے لیے، اور اگر ایک سے زائد افعال اس جملے میں آئیں تو ان افعال کو علیحدہ کرنے کے لیے کامے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا احمد، اکرم، اسلم اور اکبر دوست ہیں۔ اب اسلم اور اکبر کے درمیان میں اور آ گیا، یہاں پہ کامہ استعمال نہ کریں، لیکن احمد، اسلم، احمد، اختر اور اسلم کے درمیان میں آپ کامہ استعمال کریں گے۔ یعنی آخری 2 جو اسماء ہوں گے ان کے درمیان اور آ رہا ہے، ان سے پہلے جو 3 اسماء ہیں ان کے درمیان آپ کامے یعنی یہ سکتہ کی علامتیں استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے افعال کے درمیان میں اگر ایک ہی جملے میں ایک سے زائد افعال آ رہے ہیں، علی اٹھا، ناشتہ کیا، اسکول بیگ اٹھایا اور اسکول چلا گیا۔ اب اٹھا، ناشتہ کیا، اٹھا کے بعد کامہ، ناشتہ کرنا ایک ہی فعل کے طور پہ آپ لیں گے، ناشتہ کیا پھر کامہ، اسکول بیگ اٹھایا اور اس کے بعد اور آ جائے گا۔ تو اٹھا کے بعد کامہ لگائیں گے، اسکول بیگ اٹھایا، ناشتہ کیا کے بعد کامہ لگائیں گے۔ یعنی کسی بھی جملے میں اگر 2 یا 2 سے زائد اسماء یا افعال استعمال ہو رہے ہیں تو ان اسماء یا افعال کو علیحدہ کرنے کے لیے کامہ کی علامت استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ نمونے اس نے کتاب والے نے سکتہ کے زمرے میں، کامہ کے زمرے میں دے دیے ہیں، جن میں دراصل وقفہ کی علامت، جسے ہم انگریزی میں سیمی کالن کہتے ہیں، یہی کامہ ہوتا ہے اور اس کامے کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے فل سٹاپ جیسا، وہ کالن کی، سیمی کالن کی علامت ہوتی ہے، وہ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ آپ کے سلیبس کا ایسا نہیں رکھا گیا اس لیے ہم اس وضاحت کی طرف نہیں جاتے، لیکن سکتہ میں کچھ مثالیں اس نے سیمی کالن کی یا وقفہ کی دے دی ہیں۔ آپ اس لیے صرف 2 مثالیں جو میں نے آپ کو دیں، 2 نمونے پیش کیے، انہی کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی جملے میں آنے والے 2 یا 2 سے زائد اسماء اور 2 یا 2 سے زائد افعال ایک ہی جملے میں آ رہے ہیں تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے سکتہ، جسے انگریزی میں کامہ کہتے ہیں۔ اگلی علامت ہے جی سوالیہ یا استفہامیہ، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن، ٹھیک ہے جی، انٹروگیشن مارک بھی کہتے ہیں اسے۔ سوالیہ نشان، یہ علامت آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اسکرین پر۔ جب کسی جملے میں حروف استفہام یعنی کب، کیوں اور کہاں کے حوالے سے کوئی بات پوچھی جائے تو آخر میں لگائے جانے والے نشانات کو سوالیہ یا استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ جب کسی جملے میں کچھ سوال پوچھا جائے اور اس سوال میں حروف استفہام یعنی سوال کرنے والے حروف کب، کیوں، کیسے، کہاں، کیا، یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جنہیں انگریزی میں 7 Ws کہتے ہیں، یہ اگر استعمال ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے۔ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اب اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگے گا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگے گا۔ آپ کیسے ہیں؟ اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگے گا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگے گا۔ سوالیہ نشان جہاں پہ لگے گا وہاں پہ آپ فل سٹاپ نہیں لگائیں گے، یعنی ختمہ ڈیش نہیں لگائیں گے، صرف سوالیہ نشان لگائیں گے، اور وہی سوالیہ نشان ہی جملے کو دوسرے جملے سے الگ کر دے گا۔ لیکن سوالیہ نشان تب لگے گا جب جملے میں سوال پوچھا گیا ہو اور اس میں حروف استفہام کا استعمال کیا گیا ہو۔ اس سے آگے علامت ہے ندائیہ
فجائیہ یا استجابیہ. انگریزی میں سے سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں, ایکسکلیمیٹری مارک بھی کہتے ہیں, لیکن اردو میں یہ علامت 3 مختلف مفاہیم میں چونکہ استعمال ہوتی ہے, اس لیے اس کے 3 مختلف نام ہیں, ندائیہ, فجائیہ یا استجابیہ. یہ ایک علامت ہوتی ہے جس میں اوپر ایک چھوٹا سا الف ڈال کے اس کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے. اب 3 طرح کے موقعوں پہ یہ علامت استعمال ہوتی ہے, یہ ذرا آپ توجہ سے سنیں. جب کسی جملے میں کسی کو, اچھا پہلے پوری تعریف یہ دیکھ لیتے ہیں پھر بتاتا ہوں. جب کسی جملے میں کسی کو مخاطب کیا جائے, حیرت یا جذبات کا اظہار کیا جائے, تو اس کے آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اسے خطابیہ, ندائیہ, استجابیہ یا فجائیہ کہتے ہیں. اب یہ ایک ہی علامت ہے لیکن اس کے نام مختلف ہیں, اور وہ نام مختلف موقعوں کی مناسبت سے ہیں. جب آپ جملے میں کسی کو مخاطب کر رہے ہیں, تو اس جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کے نام کے بعد یہ علامت ایک چھوٹا سا الف اور نیچے نقطہ ڈاٹ ڈالیں گے. اس موقع پہ اس علامت کو خطابیہ یا ندائیہ کہیں گے. ندائیہ یعنی کسی کو پکارنے کے لیے جب آپ یہ علامت استعمال کر رہے ہیں تو اسے آپ ندائیہ کہیں گے. مثلا اکرم ادھر آؤ. اب اکرم کو بلانے کے لیے جب جملہ لکھا جائے گا تو اکرم کے آگے علامت ندائیہ یعنی سائن آف ایکسکلیمیشن آپ ڈالیں گے. علی کدھر جا رہے ہو, اب علی کے بعد یہ علامت ندائیہ آئے گی. جب یہی علامت حیرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوگی, تو اسے استجابیہ کہیں گے. ہیں یہ تم تھے, اب ہیں کے بعد یہ جو علامت ڈالی گئی ہے یہاں پہ اسے استجابیہ کہیں گے. جبکہ خوشی اور غم کے جذبات کے اظہار کے لیے, خوشی کے, مسرت کے یا غم کے جذبات کے اظہار کے لیے جب یہی علامت استعمال ہوگی تو اسے فجائیہ کہیں گے. واہ واہ کیسی خوبصورت کوسے قضا ہے, اب یہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. واہ واہ کے بعد جب یہی علامت آئے گی تو اسے فجائیہ کہیں گے. بہت خوب, تم نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا, داد دی جا رہی ہے, خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اچھا خواہش کے اظہار پہ بھی یہی علامت آئے گی تو اسے فجائیہ کہیں گے. کاش احمد محنت کرتا, اب کاش کے بعد یہی علامت آئے گی اور اسے فجائیہ کہیں گے. تو یہ ایک ہی علامت ہے لیکن 3 مختلف طرح کے مواقع پہ استعمال ہوتی ہے, اور ان 3 مختلف مواقع پہ استعمال ہوتے ہوئے اردو میں, انگریزی میں ایک ہی نام ہے سائن آف ایکسکلیمیشن, لیکن اردو میں جب یہ 3 مختلف مواقع پہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا نام 3 مختلف مواقع کے لیے تینوں مرتبہ مختلف ہے. ندائیہ جب آپ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس علامت کو ندائیہ کہتے ہیں. جب آپ خوشی یا غم کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یا خواہش کا اظہار کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کرتے ہیں تو اسے فجائیہ کہتے ہیں. جب آپ حیرت کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کرتے ہیں تو اسے استجابیہ کہتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب جس میں چند مزید پنکچویشن مارکس یا رموز اوقاف دیکھتے ہیں. جی اچھا, اس نے وضاحت بھی کر دی خطابیہ کی صورت میں یہ مخاطب کرنے کے لیے, اور تعجب کی صورت میں استجابیہ کہتے ہیں اسے. واوین انگریزی میں انہیں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں. کاما شروع کیے جاتے ہیں پھر وہی کاماز بند کیے جاتے ہیں. کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. جب کسی کا قول, بیان یا کسی عبارت سے کوئی اقتباس درج کرنا ہو, جب آپ نے کسی کا قول یا بیان درج کرنا ہے اسی کے اپنے الفاظ میں, جسے آپ ڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں انگریزی میں, یا کوئی عبارت ہے, کسی عبارت میں سے آپ نے ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کرنا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں لگنے والے نشانات کو واوین کہتے ہیں. یہ 2 کاماز ہوتے ہیں, شروع میں 2 کامے سیدھے لگتے ہیں اور آخر پہ 2 کاماز الٹے لگائے جاتے ہیں. انہیں اردو میں واوین کہتے ہیں. اکرم بولا, اب اگلے الفاظ جو ہیں وہ اکرم کے ہی زبانی ہیں, اس لیے انہیں انورٹڈ کاماز میں واوین میں لکھا جائے گا. میں کھانا کھاؤں گا, اب میں کھانا کھاؤں گا کے گرد شروع میں بھی اور آخر میں بھی واوین یا انورٹڈ کاماز کا استعمال کیا جائے گا. سر سید احمد خان نے اپنے ایک مضمون خوشامد میں لکھتے ہیں. اب خوشامد
چونکہ وضاحت کرنی ہے کہ یہ مضمون کا نام ہے تو اس لیے اس لفظ خوشامد کے گرد واوین ڈالیں گے۔ اچھا اب کیا لکھتے ہیں؟ جو اس میں لکھا گیا اس میں سے اقتباس جو پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی واوین میں آئے گا۔ ناموری کی مثال بہت عمدہ خوشبو کی ہے، جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا عمدہ خوشبو کا۔ اب انورٹڈ کامال جہاں پہ بند ہو جائیں گے، وینی واوین جہاں پہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ انورٹڈ کاماز کی علامت ہے جو کسی کے قول، کسی کے بیان یا کسی عبارت سے اقتباس کو پیش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آگے علامت ہے تفصیلیہ، اسے انگریزی میں کالن ڈیش کہتے ہیں۔ انگریزی میں یہ علامت ویسے موجود نہیں ہے، انگریزی میں صرف کالن کی علامت ہوتی ہے، تفصیلیہ کی علامت نہیں ہوتی۔ اردو میں تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، انگریزی میں یہ علامت استعمال نہیں ہے، انگریزی کا ایسا ہی نہیں ہے۔ جب عبارت میں اشخاص، مقامات یا چیزوں کی تفصیل دینا مقصود ہو تو جو علامت لگائی جاتی ہے اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ یہ تفصیلیہ کی علامت بھی آپ کے سامنے ہے کہ کالن آپ لگاتے ہیں، یعنی دو نقطے اوپر نیچے اور اس کے سامنے ایک ڈیش لگاتے ہیں، اور اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی شخص، مقام، چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ نشان اوپر تلے دو چھوٹے چھوٹے نقطوں اور ان کے آگے ایک خط پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نشان عام طور پر ان جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں حسب ذیل یا مندرجہ ذیل یا نیچے لکھے گئے وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے فکروں میں استعمال کریں، پھر آگے دو نقطے ڈال کے اور آگے پھر آپ الفاظ لکھیں گے، یا حسب ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، پھر اس کے آگے آپ تفصیلیہ لگائیں گے۔ تفصیلیہ دراصل کسی شخص، مقام یا چیز کی تفصیل کے لیے یا جو جملہ بیان کیا گیا اس کی تفصیل کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ آخر میں ایک علامت ہے قوسین، انگریزی میں اسے بریکٹس کہتے ہیں، اور علامت اس کی آپ کے سامنے ہے، چھوٹی چھوٹی دو قوسیں بناتے ہیں، بریکٹس کہتے ہیں انگریزی میں نے۔ عبارت میں جملہ معترضہ یا اندرونی وضاحت بیان کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے قوسین کہتے ہیں۔ جملہ معترضہ یا اندرونی وضاحت، جملہ معترضہ دراصل اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی جملے کا ایک ذیلی حصہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جملے میں موجود نہ ہو تو بھی اس کے معنی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جملہ معترضہ اصل جملے میں وضاحت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس سے وضاحت بہتر انداز میں ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں سامنے پیش کی گئی۔ میرا بھائی اسلم، بریکٹ میں جو سب سے چھوٹا تھا، گزشتہ ماہ وفات پا گیا۔ اب اگر جملہ ہو کہ میرا بھائی اسلم گزشتہ ماہ وفات پا گیا تو جملہ مکمل ہے، معنی مکمل ہے، لیکن بریکٹس میں قوسین میں جو الفاظ دیے گئے ہیں، جو سب سے چھوٹا تھا، اسی کو جملہ معترضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ جب بریکٹ میں دیے گئے الفاظ اب وضاحت کر رہے ہیں اس بات کی کہ اسلم کون، اسلم کے جو بھائی اسلم جو چھوٹا تھا بھائیوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے جی دوسرا جملہ ہے کہ ناصر صاحب جو ہمارے پڑوسی تھے کل دبئی روانہ ہو گئے۔ جو ہمارے پڑوسی تھے یہ بریکٹس میں دیے گئے الفاظ ہیں، اور یہ جملہ معترضہ ہے جو وضاحت کر رہا ہے ناصر صاحب کی کہ ناصر صاحب کون تھے۔ اگر جملہ ہو کہ ناصر صاحب کل دبئی روانہ ہو گئے، جملہ مکمل ہے، مفہوم ادا کر رہا ہے، لیکن یہ جملہ اگر درمیان میں ڈالا جائے کہ جو ہمارے پڑوسی تھے تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے ناصر صاحب کی، ناصر صاحب کا تعارف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جملہ معترضہ درمیان میں نہ ڈالا جائے تو جملہ مکمل ہے، لیکن ایک تشنگی رہ جائے گی، ایک وضاحت بیان ہونے سے رہ جائے گی۔ اصل میں عبارت کے مفہوم میں معنی کے اضافے کے لیے یہ جملہ معترضہ ڈالا جاتا ہے اور اسے قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ یہ قوسین جب بریکٹس کے استعمال کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج ہم نے 6 علامتیں رموز اوقاف جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ پہلا ختمہ یعنی فل سٹاپ، ہم اپنے استعمال کرتے ہوئے اسے ڈیش کہتے ہیں، جملے کے اختتام پہ لکھتے ہیں۔ پھر دوسرا ہم نے کاما یعنی سکتہ پڑھا۔ پھر تیسرا ہم نے سوالیہ نشان پڑھا۔ سوالیہ نشان کے بعد ہم نے سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی استجابیہ، فجائیہ یا ندائیہ پڑھا۔ پھر واوین، تفصیلیہ اور قوسین۔ یہ ہم نے 6 علامتیں آج ڈسکس کی ہیں۔ رموز اوقاف ظاہر ہے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آپ کے لیول پہ 8ویں تک کے لیے یہی مناسب سمجھے گئے ہیں، آپ کے سلیبس کا یہی حصہ ہیں، آپ نے یہی تیار کرنے ہیں۔ ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے آج ہوم ورک کیا کر کے لانا ہے۔ جی ہوم ورک یہ ہے کہ پڑھائے گئے رموز اوقاف کی تعریف کریں اور مثالوں سے وضاحت کریں۔
جو مثالیں آپ کے سامنے ہم نے پیجز پہ موجود تھیں ڈسکس کی ہیں، یہ مثالیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان کے علاوہ ایک ایک دو مثالیں آپ پیش کریں تاکہ سمجھ آئے کہ آپ نے کتنے بہتر انداز میں اس لیکچر کو سمجھا ہے۔ اور رموز اوقاف وہی جو پڑھائے گئے ہیں، یعنی 6 جو ہم نے پڑھے ہیں، انہی رموز اوقاف کی آپ نے تعریف کرنی ہے اور مثالیں آپ نے خود سے ان کے لیے بیان کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔